اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتاس دل کتاب، آج کا درس شعر نمبر 225 سے لے کر 229 تک مشتمل ہے، اور آج مورخہ 21 اپریل 2023 ہے۔ آج دن ہے جمعرات کا، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق آج 28واں روزہ ہے اور 1444 ہجری ہے۔ بدر منیر بدر منیر احسن اہلہ حسن کمال وسایا نور جمالا، پاک نبی دا چہرہ روشن، واہ واہ خوب جمال۔ بدر منیر روشن چاند، احسن اعلیٰ، ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے خوب، ایک ہوتا ہے احسن، اور ایک ہوتا ہے اعلیٰ۔ احسن اور اعلیٰ یہ تعریف کے بلند درجے، کیونکہ شاعر اپنی اوقات کے مطابق ہی تو بات کرے گا۔ حسن کمانا اور خوبصورت حسن، وسیع آباد ہوا نور جمانا، ایسا نور جو خوبصورتیوں کا سرچشمہ ہے، خوبصورتیوں کا سردار نور، یا خوبصورتیوں کی سردار خوبصورتی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ، آپ کا چہرہ مبارک روشن، واہ واہ خوب 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 جمالا، اور بہت خوبصورت ہے۔ ابھی آگے جو 2-3 اشعار آ رہے ہیں نا، یہ وہ اشعار ہیں جن اشعار کے اندر شاعر حضور کی شان بیان کر رہا ہے، اور شان نور کی، خوبصورتی کی پڑھنا اور ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ ایک اور چیز ہے۔ تو شاعر جو بھی لکھتا ہے پریکٹیکلی طور پہ لکھتا ہے، اور حقیقی بات لکھتا ہے جو اس کے دل کے جذبات ہیں۔ خوبصورت چاند، بہت اعلیٰ اور حسن میں کمال، ایسا نور جو تمام نوروں کا سردار نور ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ روشن ہے، خوبصورت 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 خوبصورتیوں کا سرچشمہ ہے۔ اب یہاں شاعر اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے انداز میں، اپنی تحریر میں، اپنی اوقات کے مطابق، جتنی اس کی اوقات ہے شاعر کی، وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اتنا خوبصورت نور ہے، اتنا اعلیٰ، اتنا احسن، اتنا کمال کا نور ہے کہ تمام کائنات کے جو نور ہیں، یہ تمام کائنات کی جو روشنی ہے، یہ جو تمام کائنات کا جو حسن ہے، اسی حسن چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ خراج ہے تمام حسن کو حاصل حضور کے حسن اعلیٰ سے۔ دنیا میں جتنے خوبصورت پھول ہیں، جتنے خوبصورت نظارے ہیں، ان سب نے خوبصورتی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی۔ اور جو میرے آقا کا چہرہ ہے، جو کریم چہرہ ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ واہ 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 انسان کی
ایک کیفیت کا انداز ہے. جب کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، بیان کرنے کے بعد جب دل مطمئن نہ ہو، دل مطمئن نہ ہو، تو ایسے جملے، ایسی باتیں منہ سے ادا کرنا، اس چیز کی کیفیات کو جو انسان خود محسوس کر رہا ہے اپنے لہجے سے، اپنے رویے سے بیان کرنا. جیسے خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے جب شاعر نے تمام ڈکشنریز کو ٹٹول لیا، کھنگال لیا، تو شایانہ شان الفاظ نہیں ملے، تو شاعر نے یہاں پر واہ واہ کہہ کر حضور کے نور کی مثال اور محبت کو بیان کیا ہے. اب بیسیکلی واہ واہ اس کے معنی کوئی نہیں ہے، ایک انسان کے رویوں میں پائی جانے والی خوشی کا اظہار ہے. واہ واہ کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنے کا ایک رویہ ہے، کسی چیز کی بلندی کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے. تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے حضور کا جو حسن ہے بہت خوبصورت ہے، بہت باکمال ہے. وہ کیا ہے کہ یہ فی زمانے میں جن کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے تو وہ ہی بیان کر سکتے ہیں. کہتے ہیں برے صغیر میں ایک شاعر گزرا ہے اور اس شاعر کی شان پوری دنیا پر محیط ہے. اس شاعر کا نام نہ صرف پاکستانی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس شاعر کا نام رہتی دنیا تک آباد ہے. اپنے ملک میں، دوسرے ممالک میں اس شاعر کی اس شاعری کو بیان کیا گیا ہے. اس شاعر کا نام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کی محبت کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے. کیونکہ ہر شاعر اتنا ہی لکھ سکتا ہے جتنا اس کے اندر وہ حسن سمجھنے کی یا اس حسن کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اتنا ہی وہ بیان کرتا ہے. تو قبلہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پر جب اشعار کا نزول ہوا کرتا تھا، جب آپ کو شاعری ملا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا کرتا تھا، یعنی ذہن میں، خیالات میں اشعار آیا کرتے تھے، تو آپ ایک کاپی اپنے سرہانے رکھا کرتے تھے. ہو سکتا ہے رات ہی کسی پہر کروٹ بدلی تو اٹھ کے شعر لکھ دیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اپنی اپنی محبت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کرنا اور پرچار کرنا تھا. تو شاعر تو بڑے خوبصورت اور احسن طریقے سے حضور کی شان بیان کرتے ہیں. اب روایات میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی خوبصورتی کو مختلف انداز میں، مختلف طور طریقوں سے، مختلف جگہوں پر لکھا گیا ہے. اب ایک ایسا واقعہ میں نے انتخاب کیا، تمام واقعات میں سے کیسے واقعے کا انتخاب کیا کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے استغفر اللہ انکاری ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں انکار کرتے ہو، وہ اپنی زبان قال سے یا زبان حال سے یا اپنے انداز سخن سے استغفر اللہ معاذ اللہ وہ انکار کرتے ہیں آپ کی شان کا. چلے ان ساری باتوں کو چھوڑ کے ہم وہ بات کرتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. اس وقت تو آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا،
تو پھر آپ کی آمد سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ختنہ شدہ، ناف بریدہ، تو یہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنے کا انداز ہے۔ نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد ہوا، تو پھر یہ نور کیا تھا؟ تو پھر یہ نور کیا تھا؟ اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو نور دے کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ تو وہ نور تھا۔ انہوں نے تو بعد کے زمانوں میں انکار کیا، لیکن حضور تو نور کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اور آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ 70,000 سال بعد جو ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے 72,000 مرتبہ دیکھا، وہ واقعہ بھی آپ کی نظر میں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جو اپنے نبیوں کو نور دیا ہوا ہے، وہ نور تو بہت اعلیٰ اور احسن ہوتا ہے۔ تو یہاں شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ جو حضور کا نور ہے وہ روشن چاند بدر منیر۔ اب بدر منیر کی مثال جو بیان کی شاعر نے، اور پھر ساتھ احسن کیا اعلیٰ لکھا، اور پھر حسن کمالہ لکھا۔ شاعر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ روشن چاند کو جو نور ملا ہے، یہ بھی چہرے والضحیٰ کے صدقے ملا ہے۔ حضور کی چہرے کی روشنی کے سبب یہ چاند، ستارے، سورج چمک رہے۔ اب آگے شاید جو اشعار بیان کر رہا ہے نا، ان اشعار میں حضور کی شان کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے، اور یہاں سننے والے، سمجھنے والے یہ سمجھ جائیں کہ اگر شاعر ان اشعار کو اس طرح بیان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ سننے میں اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ شعر نمبر 226۔ محبوب میرا محبوب میرا دائم نورا اتے حسن جمال اداوا حسن او دے دی مثال کی آنکھاں وچ چمن کل محبوب میرا ہے، میرا جو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دائم نور، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور ہے۔ اتے حسن جمال اداواں، اور آپ کی جو ادائیں ہیں اور آپ کا جو حسن ہے، ان کی اداؤں کی کیا بات ہے۔ وہ جو ادائیں ہیں حسن کی، ان کی کیا بات ہے۔ حسن او دے دی مثال کی آنکھاں، آپ کے حسن کی مثال میں کیا بیان کروں، آپ کے حسن کی میں مثال کیا بیان کروں۔ وچ چمن کل ہواواں، چمن کہتے ہیں باغ کو، ہواؤں کا آپ کو پتہ ہے، کل سب۔ میرے محبوب کی جو شان ہے وہ نور ہی نور ہے، اور وہ جو حسن ہے اور جمال ہے وہ خوبصورت ادائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی جو مثال ہے وہ میں کیا کہوں، یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے باغوں کے اندر موجود ہوائیں، باغوں کے اندر موجود ہوائیں۔ اب یہاں شاید اپنے انداز سے ایک اور جرت کر رہا ہے حضور کی شان بیان کرنے میں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو حضور کی شان بیان کرنے کا موقع نصیب ہو۔ اب شاعر ایک اور انداز سے حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرے محبوب کا جو حسن ہے نا، جو نور ہے نا، وہ تمام نوروں کا سردار نور ہے، اور آپ کی ادائیں وہ بہت خوبصورت ہے، بہت با کمال ہے اور بہت با جمال ہے، اور آپ کی جو شان ہے
بہت بلند ہے. آپ کے اندر جو آپ کی ذات میں ادائیں ہیں وہ بھی بہت ہی بلند ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہیں. روح زمین پر آپ جیسی کسی کی ادائیں نہیں، آپ جیسی کسی کی شخصیت نہیں. یہ لوگ بے وقوف آج باتیں کرتے ہیں، کاش وہ فقر کے ذریعے، فقر کے مرہون منت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کریں. قلم کیا لکھے گا، زبان کیا بولے گی اس حسن لازوال کو؟ کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ بہت مشکل نہیں، ناممکن ہے. لیکن ہر شخص، ہر شاعر اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. تو یہاں شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا حسن ہے ان کی اداؤں کی کیا مثال ہے. آپ کی جو ادائیں ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی پیاری ہیں. ایک ادا میں اپنے آقا کی بیان کرنا چاہتا ہوں. بولے سبحان اللہ. بہت ساری ادائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایک ادا بیان کرنا چاہتا ہوں. بچپنا ہے، آپ پنگوڑے میں اماں حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی حضرت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے سے نکل کر ویڑے میں موجود اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے آ رہی ہیں. پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، چاہت ہے، لگن ہے، احساس ہے، محبت کی انتہا ہے کہ میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤں اور لاڈ کروں، پیار کروں. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بھائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے کی طرف آئی تو میں ڈر گئی اور فوراً میں واپس اندر کمرے میں چلی گئی. اور میں نے اپنی ماں حلیمہ کو بتایا کہ اماں بڑا عجیب سا واقعہ، آنا دکھاؤں تجھے. میں اماں حلیمہ سعدیہ ساتھ تشریف لائی تو دونوں ماں بیٹی آئیں دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی. تو کیا دیکھتی ہیں کہ چاند کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اماں حلیمہ کہتی میں نے زندگی میں یہ واقعہ نہیں دیکھا. شیبہ کہتی اماں دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چاند میرے بھائی محمد کا دیدار کر رہا ہے. اماں حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ جس طرف انگلی اٹھاتے سرکار اسی طرف چاند جاتا. جس نبی کا کھلونا ہی چاند ہے اس نبی کی شان کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے. جدھر انگلی ہلاتے ادھر ہی چاند ہو جاتا. آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا. ہمارے بچوں کے چہروں پر تو اور طرح کی بات ہے نا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک نور ہے، وہ ادائیں ہیں. شاید اداؤں کا تو ذکر کر رہا ہے. شیبہ کہتی ہے ماں میں تو اپنے بھائی محمد کے اداؤں پہ قربان ہو گئی، میں تو قربان ہوگی، میں تو قربان فرفتہ ہوگی کہ جس طرف میرے بھائی محمد انگلی ہلاتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، اسی طرف چاند بھی ہل رہا ہے. یہ کیا تھا؟ چاند ادائے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. میرے محبوب کی اداؤں کو چاند دیکھ رہا تھا. جو میرے محبوب کی اداؤں کا عروج تھا چاند بھی اسی طرف سفر کر رہا تھا، اسی طرف گھوم رہا تھا، اسی طرف جھوم رہا تھا. یہ کیا تھا؟ میرے کریم آقا کی محبت بھری ادائیں تھی اور چاند دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا. اور یہاں شاعر کہتا ہے کہ پوری کائنات، شاعر تو اپنے ذہنی صلاحیت کی بات کرے گا کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی باغ ہیں، جتنے بھی باغ ہیں پھولوں والے، جتنی بھی مرغزاریں ہیں، جتنی بھی خوبصورت حسین بارادریاں ہیں، جتنے بھی حسن پر مشتمل رنگ برنگے پھولوں سے مہکتے ہوئے لہکتے ہوئے باغ ہیں، ان کے اندر جتنی بھی ہوائیں ہیں وہ تمام ہوائیں میرے مصطفیٰ کی کریم کی محبت کی ادائیں ہیں. میرے محبوب کی ادائیں پھولوں کے بیچ رہتی ہیں، پھولوں کے درمیان ہے میرے محبوب کی ادائیں. پورے شاعر نے استعمال کیا چمن کل ہوا کہ روئے زمین پر جتنے بھی باغ ہیں
روئے زمین پر جتنے بھی باغ ہیں ان باغوں کے اندر چلنے والی جو ہوائیں ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے، وہ اداؤں کی باکمال شخصیات باکمال حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ایک بات بتاؤں، پوری دنیا میں صبح ہوتی ہے، پوری دنیا میں صبح ہوتی ہے، اور ہر صبح کو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں خوبصورت پھولدار باغوں میں چلتی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ سماٹرا، جاوا، انٹارکٹیکا، ان ممالک کو، ان ریاستوں کو اگر دیکھا جائے تو سورج صبح نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے، اور روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے روح زمین پر ہر 3 سیکنڈ کے اندر کہیں نہ کہیں اذان ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں دنیا پوری میں کہیں نہ کہیں اذان ضرور ہوتی ہے، اور ہر اذان کے الفاظ ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو جب یہ ترانہ پڑھا جاتا ہے تو پوری کائنات میں 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے۔ تو حضور کی شان کتنی بلند ہے، ہر مقام پر محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ اذان 24 گھنٹے ہوتی رہتی ہے تو ان 24 گھنٹوں میں صبح بھی تو ہوتی ہے نا، صبح کا وقت گزرتا ہے تو ہر باغ میں یہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہر چمن میں یہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور وہ جو خوشبو کی پنکھڑیاں، پھولوں کی پنکھڑیوں کے اندر جب ہوا ٹکراتی ہے تو جب وہ پنکھڑیاں اپنا آپ اپنا وجود کھولتی ہیں تو ان کے وجود کو کھلنے سے ایک مہک اٹھتی ہے، ہوا اس مہک کو پورے باغ میں بکھیر دیتی ہے۔ تو یہ ہے میرے کریم آقا کی شان کہ جس طرح پورے چمن میں ہواؤں کا راج ہے اور ان ہواؤں میں خوشبو ہے، اسی طرح روح کائنات پر جتنی بھی ہوائیں چل رہی ہیں ہر ہوا کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک ہے، خوشبو ہے۔ سمجھنے والے سمجھ ہی جاتے ہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں جی، اگلا شعر بھی حسن پر ہے۔ حسن جمالا، حسن جمالا، خوب کمالا، حسن نبی دا سدا بہارا، جس دے صدقے او سب کچھ حاصل، جیڑا محور خوب پیارا، حسن جمالا خوب کمالا، حسن جمال خوبصورتی خوب کمال ہے، حسن نبی دا سدا بہاراں، حضور کا جو حسن ہے وہ سدا بہار ہے، حضور کا جو حسن ہے وہ سدا بہار ہے، جس کے صدقے سب کچھ حاصل، جن کے صدقے سب کچھ میسر ہے، سب کچھ ملتا ہے، جیڑا محور خوب پیارا، محور کہتے ہیں گرد، گھیراؤ، خوب رج رج کی، جی بھر کے، کھلم کھلا، بہت زیادہ پیارا، پیار کی جمع پیارا ہے۔ ایک تو پیار ہے نا، ایک ہوتا ہے پیارا۔ شاعر کہتا ہے کہ خوبصورتی، حسن، خوبصورت بہت اعلیٰ ہے میرے نبی کی، اور یہ سدا بہار ہے، یہ سدا بہار ہے، لیکن یہاں پر سدا بہاراں، سدا بہاراں، جس دے صدقے سب کچھ حاصل، جن کے صدقے سب کچھ حاصل ہے، محور خوب پیارا، اور پیار گرد پھرتا ہے ان کے، اس محبت کے اس مقام کو، اس ذات کو محبت طواف کرتی ہے، محبت ہر وقت اس ذات کریم کے گرد پھرتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، اور محبت اپنا نام، اپنا مقام
ظاہر کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کا جو حسن کمال ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے وہ سدا بہار ہے، اسی کے صدقے، انہی کے صدقے، آپ حسن کے ہی صدقے سب کچھ حاصل ہے، اور یہی تو محور ہے، یہی تو مرکز ہے تمام محبتوں کا، تمام پیاروں کا۔ اب سدا بہار کی پہلے میں تشریح کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے پہلے سدا بہار کی تشریح کیجئے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کو سمجھیے گا۔ مثالیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، مثالیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ سدا بہار اسے کہتے ہیں جو کسی بہار کا محتاج نہ ہو، بلکہ بہاریں اس کی محتاج ہوں، اسے کہتے ہیں سدا بہار۔ کبھی بھی نہ ختم ہونے والا، موسموں کے تغیر و تبدل سے، موسموں کی تبدیلیوں سے نہ بدلنے والی وہ جو چیز ہے اسے سدا بہار کہتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا دیکھا؟ وہ کہتا جی میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک میدان جنگ میں ہیں اور آپ کے ساتھ کافی آپ کے صحابہ کرام ہیں، کافی ساتھی ہیں، تو میں نے یہ منظر دیکھا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا شخص کہتا ہے جی میں نے حضور کو حالت بزرگی میں دیکھا۔ میں نے کہا خالد بن ولید تو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے انہوں نے بھی دیکھی، وقت کے ولیوں نے بھی دیکھی، اپنے اپنے انداز میں انہوں نے اپنے اپنے لہجوں میں محبت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں طارق بن زیاد کا۔ طارق بن زیاد کا، اس نے جب اپنے مخالف دشمنوں پر حملہ کیا، روڈرک بادشاہ تھا اس کے خلاف، عیسائی بادشاہ تھا روڈرک، جس کے کچھ نظریات یہودیوں سے ملتے تھے۔ روڈرک کے ساتھ طارق بن زیاد کا مقابلہ ہوتا ہے، تو طارق بن زیاد جب صبح نکلتا ہے اپنی فوج کو لے کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور طارق بن زیاد کے چہرے پر وہ خوشی ہے، وہ مسرت ہے کہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ طارق بن زیاد نے کشتیوں کا اپنے بندوں سے کہا، اپنے فوجیوں سے کہا کہ کشتیاں جلا دو۔ جب دوسرے کنارے پہنچے نا روڈرک کے مقابلے کے لیے، تو طارق بن زیاد کہتا ہے اپنی کشتیوں کو جلا دو۔ کہتے ہیں اس کی فوج میں ایک بوڑھا بھی تھا، اس نے کہا میرے پاس تو ذریعہ کمائی یہی ہے، اور اگر میں کشتی جلا دوں گا تو میں گھر کا خرچ کیسے چلاؤں گا؟ میری بیٹی جوان ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کشتیاں جلا دو، تو یہ تو روزی کا ذریعہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ہار گئے تو پھر ہم واپس کیسے بھاگیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں جب دشمن شہید کر دے گا، دشمن ہمیں شہید کر دے گا، تو جو ایک بین الاقوامی قانون بنا ہوا ہے کہ لاشوں کو واپس کیا جاتا ہے، تو ہماری لاشیں واپس لاد کر کیسے لے کے جائیں گے؟ طارق بن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کشتیاں جلا دو، burn the boats, burn the boats, for the order for that day, for that the crops of the army trying to feel so sad also horrorfully، کہ ہم کیسے جلائیں، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ بادشاہی آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ہم کشتیاں کیسے جلا دیں؟ ہم تو نہیں جلا سکتے۔ طارق بن زیاد نے کہا میں تمہیں سختی سے آرڈر دیتا ہوں کشتیاں جلا دو، اور یاد رکھو ہم جیت جائیں گے۔ جن کے ایمان مضبوط تھے انہوں نے تو فوراً مان لیا، انہوں نے دیر نہیں لگائی کشتیاں جلا دی۔ اب جن کے ایمان تھا ان میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو انتہا کا پیار کرنے والے طارق بن زیاد کے ساتھ، اور دوسرے وہ جو طارق بن زیاد کی باتوں پر یقین اور بھروسہ رکھنے والے تھے، انہوں نے دیر نہ لگائی۔ روایات میں آتا ہے 16-17 لوگ آگے پیچھے بکھر گئے، انہوں نے اپنے انداز میں بتا دیا کہ ہم کشتیاں نہیں جلائیں گے۔ طارق بن زیاد نے سختی سے آرڈر کیا کہ کشتیاں جلا دو۔ کہا بادشاہ سلامت اگر ہم ہار گئے، کہا میں کہتا ہوں کشتیاں جلا دو، کشتیاں توڑ دو، کشتیاں چھوڑ دو، چلو میدان جنگ کی طرف۔ میدان جنگ کی طرف بڑھے، فوجی چلے گئے، اور طارق بن زیاد جیت گیا۔ طارق بن زیاد جیت گیا۔ صبح سلام نے کہا
اے بادشاہ سلامت، یہ کیا ماجرا ہوا؟ آپ نے اس مضبوط ایمان کے ساتھ کیسے کہہ دیا کہ جیت ہماری ہوگی؟ طارق بن زیاد کہتا ہے سنو، گزشتہ شب خواب میں میں نے دیکھا، گزشتہ شب خواب میں نے دیکھا کہ ہماری فوج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ آپ نے فوجی لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے فوجی لباس پہنا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنی فوج کو اس رستے سے لے کے جانا، فلاں رستے سے گھوم کے فلاں طرف جانا، وہاں سے تمہیں زیادہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اے میرے صبح سالار، میں نے وہی طریقہ کار کیا کہ میں نے حضور کو خواب میں وہ لباس حرم میں دیکھا، جنگ کے لباس میں دیکھا، تو میں کیسے یہ مان لوں کہ ہمیں فتح نہیں ہوگی؟ کریم آقا نے فرمایا تھا طارق تجھے فتح مبارک ہو، اور دوستو ساتھیوں دیکھو اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ کیا تھا؟ یہ محبت تھی، یہ بھروسہ تھا، یہ یقین تھا۔ 26 مارچ 1942، 26 مارچ 1942 کو حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پریشان ہیں، کوئٹہ میں آپ موجود ہیں، پریشان ہیں آپ کہ تحریک پاکستان ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، ہمارا جو خواب ہے پاکستان وہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مایوس ہو گئے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ دوست ساتھ نہیں دے رہے، ساتھی ساتھ نہیں چل رہے۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں چلتے پھرتے حضرت قائد اعظم کو نیند آ گئی۔ تو خواب میں آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ مجھے رات خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا، تو میرے حضور نے میرے ساتھ ایڈریس کیا، میرے ساتھ ایک خطاب کیا۔ میں پریشان بیٹھا ہوں، منظر کیا ہے؟ میں پریشان بیٹھا ہوں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں او قائد not to be anxious, be courageous, muster up your courage, be strong with your party, trying hard, and struggle, continue. Inshallah, at last you will win. کہ قائد اعظم آپ پریشان کیوں ہیں؟ اپنا حوصلہ اکٹھا کریں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیں، جتنے بھی ہیں آپ اس تحریک کا حصہ بنیں، آخرکار فتح آپ کو نصیب ہوگی، آخرکار کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ At last you will succeed, you will achieve, that's your goal, with best prosperity, for newly very close، بہت نئے انداز سے، بہت قریب سے آپ اس کامیابی کو حاصل کر لیں۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح سواقی کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لائبریری میں کتاب موجود ہے، اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ میں بہت دور نکل کے میں معافی چاہوں گا، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے نا وہ سدا بہار ہے۔ حضور اپنے عمر کے ہر حصے میں موجود ہے آج بھی۔ حضور اپنی اس بات پر غور کیجئے گا، جتنے بھی احباب مجھے سن رہے ہیں، میری گفتگو کو سن رہے ہیں، فقیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہی جملہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے ہر حصے کی عمر کے ساتھ فی زمانہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ عمر ہے میرے آقا کی، یہ وہ عمر ہے میرے آقا کی جو کسی وقت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وقت محتاج ہے میرے کریم آقا کی عمر کا۔ میرے آقا کی عمر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک
آپ کی زندگی کا یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اگر کچھ بارے میں مجھ سے پوچھ پرتیت کرنا چاہے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اس پر ثابت کروں گا انشاءاللہ حضور کی شان، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے پہلے دن سے لے کر حیات مبارکہ کے آخری دن تک، جب آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کا ایک زمانہ، حضور کا ایک زمانہ، حضور کا ایک زمانہ، ایک دن، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک ساتھ کے ساتھ حضور آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ فرق صرف تیرے دیکھنے میں ہے، فرق صرف تیرے سمجھنے میں ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں محبت کے انداز کیا ہے، تو سمجھا ہی نہیں محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ مجھ فقیر کا یہ ایمان ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اس کائنات کے اندر جسے چاہیں اپنا جلوہ دے سکتے ہیں، اور چاہے زندگی کے جس حصے میں آنا چاہے خواب میں دیدار دے دیتے ہیں۔ چاہے تو میرے کریم آقا بچپن کی ذات کو لے کر بچپن کے دنوں سمیت خواب میں دیدار دے جائیں، میرے آقا چاہیں تو صبح سالار کی شکل میں اپنا جلوہ دے جائیں، میرے کریم آقا چاہیں تو اپنی بڑی بلند بزرگی والی عمر میں اپنا جلوہ دے جائیں۔ یہ میرے کریم آقا کی شان ہے۔ اور نادانوں تم کیا سمجھو گے؟ تم تو ابھی ادھر ادھر کے باتوں میں اپنا وقت ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مکمل حیات کے ساتھ، مکمل زندگی کے ایام کے ساتھ آج بھی کائنات کے اندر موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ جیسے چمن کے اندر ہوائیں ہیں، اسی طرح میرے محبوب کا جلوہ ہر جگہ میرے کریم آقا موجود ہیں، اور ان کی محبت سدا بہار ہے۔ اور شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے، سدا بہار اس محبت کو کہتے ہیں، سدا بہار اس پھول کو کہتے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طرح میرے کریم آقا کی ذات اقدس، ذات پاک، میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری کل کائنات آپ پہ قربان، میری نسلیں آپ پر قربان۔ میں آپ کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں؟ میری کیا جرأت ہے، میری کیا اوقات ہے، میں کیا ہوں کہ ذرہ بے نشان میں آپ کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں؟ لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور اپنی عمر کے ایک دن کے ساتھ، ایک گھڑی کے ساتھ موجود ہیں۔ اب ٹیکنیکلی طور پر میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، 18 سال آپ نے وہاں پر بسر کیے، 18 سال کائنات کا نظام رکا رہا۔ اب جو کہیں گی کہ کیسے، تو ان کو اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو اس کے لیے مطالعہ کریں، علماء کرام سے ملیں، اولیاء اللہ سے ملیں، وہ بتا دیں گے۔ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی جاری تھا۔ یہ کیا تھا، یہ کیا ہے، اور یہ کیا رہے گا؟ یہ تو حضور کی شان ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، جو ہر کسی کی عقل میں نہیں آتی۔ حضور کی شان سمجھنے کے لیے عاجز ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پر تعلیم کام نہیں آتی، یہاں پر بڑی بڑی ڈگریز اور بڑے بڑے آپ کے وہ جناب علی بستے کتابوں کے کام نہیں آتے۔ یہاں پر فقط محبت اور عاجزی کام آتی ہے۔ جو جھک گیا اسے مل گیا، تو یہاں جھکنا پڑتا ہے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ جس کے صدقے کل کائنات ہے، اور وہی محور ہے پیار کے، یعنی انہیں گرد پیار کے سارے تانے بانے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے سورج ابھی فجر گزر گئی، الحمدللہ سورج نکل رہا ہے، تو جس طرح سورج اپنی روشنی پوری کائنات میں بکھیر دے گا، اسی طرح حضور کی ذات پاک اپنے نور کو، اپنی محبت کو پوری کائنات میں بکھیر رہی ہے، پوری دنیا میں وہ نور پھیل رہا ہے۔ شعر نمبر 228۔ ایک مصحف وچ پاک عرب دے دوجا ہویا وچ پنانا، ایک مصحف بس
اور واسطے مومن اتے دوجا کل جانا. مصحف قرآن پاک کو کہتے ہیں، فارسی زبان میں مصحف قرآن کو کہتے ہیں، وچ پاک عرب کے اندر ہے. دوجا ہویا وچ پالانا، پالان کہتے ہیں رحل، جس کو کھول کے آپ اس پہ قرآن پاک رکھتے ہیں. بڑا مزے کا شعر ہے، بڑا مزے کا شعر ہے. ایک مصحف وچ پاک عرب تھے، ایک قرآن پاک عرب کے اندر موجود ہے اور دوسرا جو ہے وہ رحل کے اندر ہے. دو قرآن ہو گئے، دو قرآن ہو گئے. ایک مصحف بس واسطے مومن، ایک جو مصحف ہے نا، ایک قرآن جو مومنوں کے لیے جو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، ایک قرآن پاک مومنین کے لیے ہے. ات دوجا کل جہانا، اور جو دوسرا قرآن ہے وہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنو، دو الگ الگ بیان ہے نا. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ قرآن پاک ایک وہ ہے، قرآن پاک ایک وہ ہے جو عرب شریف کے اندر ہے، یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا قرآن وہ ہے جو پالان کے اندر ہے، جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم کھول کے رکھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، درس قرآن کرتے ہیں. ایک مصحف بس واسطے مومن، یہ جو قرآن پاک رحل میں رکھا جاتا ہے اسے مومن پڑھتے ہیں، باقی مذاہب کے لوگ نہیں پڑھتے. اور جو دوسرا قرآن ہے دوجا کل جہانا، وہ تمام لوگوں کے لیے، کائنات کے تمام لوگوں کے لیے. ایک قرآن پاک سعودی عرب میں ہے یا ایک قرآن عرب میں ہے اور دوسرا قرآن رحل کے اندر ہے. ایک قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، اور جو دوسرا قرآن ہے وہ کل کائنات کے لوگوں کے لیے ہے، کل کائنات کے لیے. اب یہاں پر بات بڑے غور سے سننے والی ہے. جو اس بات کو آدھا سن کر کوئی ایسی بات کر دے جس میں کوئی ایسی اندر کی سختی ظاہر کر دے تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا قرآن کی شان، تو آپ نے کہا حضور کے جو حسن حسنہ ہے نا وہ قرآن پاک ہی ہے. آپ کی عادت مبارک قرآن پاک ہی ہیں. اب یہاں شاعر دل فقیر، عاجز حقیر، پر تقصیر کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ قرآن پاک دو ہیں. کتنے جی؟ دو ہیں. اب یہ بات پوری سننی ہے، آدھی بات سن کے اس کو آپ کوئی اور بات نہ شروع کر دیجیے گا. ایک قرآن پاک وہ ہے جو پڑھا جا رہا ہے اور ایک قرآن پاک ہے جو دیکھا جا رہا ہے. جو قرآن پاک پڑھنے میں آتا ہے یہی قرآن پاک ہے، اور یہ سچ ہے، حقیقت ہے. اللہ کی کتاب قرآن پاک ایک ہی ہے، لیکن میری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر حضور کی ذات میں قرآن ہے تو وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، مسلمان لوگ پڑھتے ہیں، وہ تو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن جو حضور کی شان پاک ہے، وہ جو قرآن پاک ہے، وہ کل کائنات کے لوگوں کی اصلاح کے لیے. اب آپ پوچھیں کہ وضاحت ہو تو میں وضاحت کیے دیتا ہوں. واقعات کی تو ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، ایک انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن میں دو ہی مثالیں آپ کو چھوٹی چھوٹی دوں گا تاکہ بات جلدی ذہن میں آپ کی آ جائے. اور ہوتا یہ بھی اکثر بیشتر ایسے موضوعات پر اگر بہت لمبا لمبا بولنا شروع کر دیں تو جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، جو علمی یتیم ہیں، جو یتیم العلم ہیں، وہ اس چیز کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان پاک ہے، جو ادا مبارک ہے، اس سے غیر مذہبی متاثر ہے. روایات میں کتابیں پڑھ لیجیے آپ کی شان پاک بہت بلند و بالا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں آگے آخری شعر کی طرف چلوں گا. اب حضور کی ذات پاک ہدایت ہی ہدایت ہے. روایات میں آپ پڑھ لیں، آپ کو اس قسم کے سینکڑوں واقعات مل جائیں گے.
تمام واقعات میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. وہ جو بوڑھی گھر سے نکلی تھی اپنا دین بچانے کے لیے، تو حضور نے اسی بوڑھی ماں کی گٹھڑی کو، بوڑھی اماں کی گٹھڑی کو منزل مقصود تک پہنچایا تھا. تو اس نے آخر میں کہا تھا، اے بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا. کہا کیا نام ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں تو جس سے بھاگتی میں وہی تو ہوں. ایک واقعہ سنا آپ نے. دوسرا واقعہ پھر بوڑھی کا سناتے ہیں جو کچرا ڈالا کرتی تھی، تو حضور اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. تو مجھے آپ بتائیں، یہ جو دونوں خواتین بوڑھی ہیں، انہوں نے قرآن پاک تو نہیں پڑھا، انہوں نے تو دیکھا ہے قرآن پاک، قرآن پاک کی ادائیں دیکھی ہیں، قرآن پاک کی شان دیکھی ہے. تو شاید اسی بات کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ ایک قرآن پاک عرب کے اندر موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا قرآن ہوا ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں. ایک قرآن پاک صرف مومنین کے لیے ہے، اور جو دوسرا قرآن ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پوری کائنات کے لیے. آج کی کلاس کا آخری شعر، انشا رسول انشا رسول دا نعرہ بولے فقیرہ ڈاڈی روڑ کے لائی، انہاں پہچانتی شان رسولی، کل من مرادہ پائی. انشاء، ہم کہتے ہیں انشاء، اگر چاہا. انشاء فقیر کا بلنداز ہے. انشاء رسول، اگر اللہ کے رسول نے چاہا. دا نعرہ بولے، یہ نعرہ لگا رہی ہے فقیر، یہ نعرہ لگا رہے ہیں فقیر. بولے فقیراں ڈاڈی رونق لائی، ان فقیروں نے بڑی رونق لگائی ہوئی ہے. انہاں پہچانتی شان رسولی، ان فقراء نے شان پہچان لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کل من مراداں پائی، اور انہوں نے اپنی تمام مرادوں کو حاصل پا لیا، تمام مرادوں کا حاصل پا لیا. اگر اللہ کے رسول نے چاہا، یہ نعرہ ہے فقیروں کا، اور اس نعرے نے خوب رونق لگائی ہوئی ہے. انہوں نے ہی، ان فقیروں نے تو اللہ کے نبی کی شان کو پہچانا ہے، اور انہوں نے اپنے من کی ساری مرادیں پائی ہیں. اب ہم ایک درود پاک پڑھتے ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کائنات میں یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. ایک دو اشعار میں سب پڑھیں نا آپ، تو پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا، اور ایسی وضاحت آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی. ایک بار پڑھوں گا پھر آپ پڑھیے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ ابھی ہم نے درود پاک کی 3 سطریں پڑھی، ہم نے پڑھی۔ پتہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں نے پڑھا آپ جتنے یہاں پہ، اور میں نے آپ کے سامنے پڑھا، پھر آپ نے میرے سامنے پڑھا۔ اب جو پڑھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے کہ آپ پڑھو حضور پر درود۔ عربی کا جو ترجمہ کرتے ہیں صلی علی، کہ پڑھو۔ توجہ ذرا بھی دائیں بائیں ہو، ذرا بھی توجہ دائیں بائیں ہو۔ اپنے عقیدہ مسلک حق سنت والجماعت کی ترجمانی ہونے لگی۔ آخری شعر اور توجہ کے ساتھ میں نے آپ سے کہا درود پڑھو، پھر آپ نے پلٹ کے مجھے کہا درود پڑھو۔ بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا نا صلی علی محمد، پڑھو درود پڑھو۔ میں نے آپ کو پڑھا، پڑھ سنایا، پھر آپ نے مجھے سنا دیا۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو، تو میں نے جب آپ کو یہ بولا تو آپ کا کام تھا نہ پڑھتے، لیکن آپ نے بھی میرے ہی الفاظ کو دہرا دیا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو درود پاک۔ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے جاہل لوگوں کو کہ ہم درود پاک نہیں پڑھ رہے، صرف اپنے سر بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ترجمہ یہی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں درود پاک پڑھو، سننے کے بعد آپ مجھے کہہ رہے درود پاک پڑھو۔ لگتا تو یہ میں نے بھی نہیں پڑھا، آپ نے بھی نہیں پڑھا۔ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے نا 10 ضربے پڑھیں، 15 ضربے پڑھیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں، 2 گھنٹے پڑھیں۔ ترجمہ یہی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں درود پڑھو، آپ مجھ سے کہہ رہے ہو درود پڑھو۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں آسان سی، ذرا مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں جی پہلے آپ کہتے ہو پہلے آپ، میں کہتا ہوں نہیں جی پہلے آپ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ۔ میں کہتا ہوں درود پڑھو، آپ سننے کے بعد مجھے کہتے ہو درود پڑھو۔ میں پھر کہتا ہوں درود پڑھو، آپ پھر کہتے ہو درود و سلام پڑھو۔ میں پھر کہتا ہوں درود و سلام پڑھو، آپ مجھے پھر کہہ رہے ہو درود و سلام پڑھو۔ میں کہتا ہوں درود و سلام پڑھو، آپ مجھے کہہ رہے ہو درود و سلام پڑھو۔ گھنٹے تک یہ ذکر چلتا رہا۔ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے نہ میں پڑھ رہا ہوں نہ تم پڑھ رہے ہو۔ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے نہ میں پڑھ رہا ہوں نہ تم پڑھ رہے ہو۔ یہ دوسرے عقیدے کے بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا اور میں نے اس کو جواب دیا تھا۔ تو پھر سنو کے بعد پاؤں سے زمین تو نہیں نکلنی چاہیے، اتنا تمہارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ جو درود پاک کے منکر ہو ان کو پتہ لگ جانا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ علیہ السلام پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی میرے آقا پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ یہاں پر اللہ کی ذات خود کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس تو اللہ نے کہا ہی نہیں، رب نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، بے ایمانوں کو تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ تم درود پڑھو۔ یہاں تو یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ بے ایمانوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں بے ایمانوں کو نہیں کہا گیا کہ تم بھی درود پڑھو سلام پڑھو۔ پھر یہ کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھو، اور آپ پڑھتے ہو مجھے کہتے ہو کہ درود پڑھو۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کے فرشتے ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنی مسکن کی رکھی ہوئی ہے، ہر جگہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ کے پاک ارواح مالا اعلیٰ عالم ہاہوت جبروت ملکوت، یہ تمام عالم ہے جہاں میرے خدا کی ذات کا یہاں ہے، اور روشن ذلیل ہے اور روشن نظر آ رہی ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں درود پڑھو، تم مجھے کہتے ہو درود پڑھو، اللہ کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ حدیث پاک سنیے نا، اللہ کے فرشتے ایسی محافل کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں پر محبوب کا ذکر ہو۔ تو مجھے بتاؤ جب وہ تلاش کرتے کرتے اس مرکز مقام تک پہنچ جاتے ہیں
جہاں پر درود پاک ہو تو کیا آ کر کھڑے ہو کے خالی دیکھتے رہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر ہمارے رب نے ہمارے نبی کے توسل سے ہم فقیروں کو، ہم امتیوں کو یہ شان دی ہوئی ہے، نبی کی امت سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں یہ معیار دیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو درود پڑھو، آپ مجھے کہتے ہو درود پڑھو، اور درمیان میں فرشتے پڑھ رہی ہیں، اللہ کی نوری مخلوق پڑھ رہی ہے، روح زمین کی ہر پاکیزہ روح پڑھ رہی ہے، تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ مجھے دعوت دے رہے ہو۔ یہ تو ایک معنی ہوا۔ اب دوسرا معنی، یہ جو بول رہا ہے یہ انسان ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا انسان کے دو وجود ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ہم ظاہری زبان سے تو پڑھتے ہیں، باطنی زبان ہمارا دل، قلب، ہمارا سینہ، اور سے پائی جانے والی نورانی ساتیں گھڑیاں یہ بھی درود پاک پڑھتی ہیں۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو کرم ہے، جو شاعر نے لکھا ہے کہ میرے حضور کی مرضی ہے، مرضی تو حضور کی ہے نا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میری مرضی تک پہنچنا چاہتے ہو پہلے میرے محبوب کو راضی کرو، جب تو میرے محبوب کو راضی کر لو گے تو مجھے تو راضی ہونا ہی ہونا ہے۔ پیچھے ہم نے جو اصلاحی بیان کیا، تفسیر کلمہ شریف پارٹ 1 2 جو ہم نے پڑھا، جو ہمارا 2 گھنٹے کا خطاب ہے، اس میں آپ نے سماعت فرمایا، انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے، آپ تلاش کریں، سبسکرائب کریں چینل، آپ کو دل فقیر آئی ڈی سے وہ خطاب مل جائے گا۔ اس میں دیکھیں قرآن پاک کے اندر سے جو ترجمہ کیا گیا کلمہ شریف کا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس ذات کو آپ سمجھ لیجیے، پاک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب وہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، میں سننی نہیں تمہاری گل جب تک نہیں پڑھو گے محمد الرسول اللہ، تو آپ کیا سمجھے؟ یہاں پر جو شاعر لکھ رہا ہے انشاء رسول، ہم نے ہر جگہ پڑھا ہے انشاءاللہ، اور یہ سچ ہے، حق ہے، میں اس کلمے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسانی ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہی ہے انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا، اگر میرے اللہ نے چاہا، تو اللہ کی مرضی کیا ہے کہ اگر میرے محبوب نے چاہا، اللہ کا، ہم تو کہتے ہیں بندے انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرا محبوب چاہے گا ہوگا وہی۔ خدا کہتا ہے میں اپنے محبوب کی بات کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، وہ کیسے کلمے کو دیکھ رہے، لا الہ الا اللہ کو کبھی مومن نہیں کرے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہہ دے گا۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں رب ہو کر اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں، میرا محبوب جو کہتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سوچتا ہے، سیقول، سپارے میں چلے جاؤ۔ حضور نے صرف آسمان کی طرف دیکھا تھا، اور اللہ پاک کی ذات نے آیت اتار دی، اے محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، اپنا رخ اس طرف گھما لیجئے، آپ اپنا رخ جب جہاں آپ کی مرضی ہے وہاں گھما لیں۔ ایک تو نماز اللہ کی، اللہ آپ کو سعودی عرب لے کے جائے، آپ وہ قبلتین مسجد دیکھو گے، 2 قبلوں والی مسجد، کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حضور منہ اس طرف کیا ہے، تو جب اللہ کا حکم ہے تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف پھیر لیا، اور نمازی سارے گھوم کے بھی اتنے تو نماز کو نہیں ٹوٹی۔ کیا مطلب کہ محبوب نے صرف سوچا کہ ہمارا بیت اللہ الگ ہونا چاہیے، تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا، محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہمیں پسند آیا، ہمیں اچھا لگا، آپ اپنا چہرہ مبارک ادھر ہی گھما لیں جہاں آپ کی چاہت ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے۔ اب اور کیا پوچھتے ہو؟ اللہ اپنے محبوب کی خواہش کا ماننے والا ہے، اپنے محبوب کی باتوں کو ماننے والا ہے۔ تو یہ تھا آج کا درس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اور انہی لوگوں نے اللہ کی شان پہچانی ہے، اور انہوں نے کل مرادیں پائی ہیں، یہ فقراء لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔